میں یہ ویڈیو نہ بناتی پئی ہاں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے سب تو زیادہ میرے لٹن والا تے میرے برباد کرنے والا جولر صاحب ہے۔ وہ میرے 10 لاکھ کا سیور دے کے تے 20 لاکھ روپیہ میرے کو گنا ہے۔ میرے کو سود گن کے 10 30 لاکھ روپیہ اس میرے کو سود گنا ہے۔ میں بنانا چاہتی ہے، میں اس بندے کی وجہ تو بھی ہوں۔ پھر میں اس کو زیور گن کے موسا ویچتی ہوں۔ موسا جڑا میرا 50 کا زیور ہوتا ہے 10 تک گنا ہے۔ میں کروڑوں روپے تک قرضہ چڑھ گیا۔ باجی درتا لے لی، وہ میرے سود تے پیسے دینی، وہ میرے کو سود گندی ہے۔ جواد بینک والا میرے کو 10 لاکھ تو 5 لاکھ روپیہ سود گندا ہے۔ میری چھوٹی جی بچی جاتی نہ سارے رل کے میرے بسایا ہے۔ سب تو بڑا ذمہ جولر صاحب ہے۔ جولر صاحب کدی بھی نہ چھوڑے۔ راولپنڈی کی تحصیل گجر خان میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے جہاں پر ایک بڑے ہی امیر کبیر کروڑ پتی خاندان کی بہو کے ساتھ ان کے اپنے ہی خاندانی جولرز نے ایک ایسا کارنامہ سر انجام دیا ہے جو کہ انتہائی اندوہناک اور دل دہلا دینے والا ہے۔ اور اس جولر نے اس عورت سے نہ صرف اس کا 40 تولے سونا لے لیا بلکہ اس سونے کے عوض 1.5 کروڑ کا موبیلنک فائنانس بینک سے قرضہ بھی نکلوا لیا، اور اس کے بعد اس قرضے کے عوض اس بینک کا جو وہ بندہ جو کہ اس جولر کے ساتھ ملا ہوا تھا وہ بطور سود اس سے ہر مہینہ اس عورت سے پیسے بھی بٹورتا رہا۔ لیکن یہ ظلم و بربریت جہاں پر ہی نہیں رکا بلکہ انہوں نے اس عورت کے ساتھ کئی بار زبردستی زیادتی کرنے کی بھی کوشش کی، اور اس کے بعد اس بات کو اس کے شوہر اور اس کے سسر اور سارے اہل محلہ اہل علاقہ میں پھیلانے کی دھمکی بھی دی کہ اس کے سسر اور اس کے شوہر کی عزت خاک میں ملا دی جائے گی اگر کسی کو بتایا۔ اور جب اس عورت کی بس ہو گئی اور جس ظلم و ستم سہ کر اس نے اب یہ فیصلہ کر لیا کہ اب کچھ کرنا ہے، تو اس نے گندم میں جو گولیاں رکھی جاتی ہیں وہ کھانی، اور اس کے بعد اپنے شوہر کو یہ بتایا اپنی آخری سانسوں میں کہ میں نے موبائل میں ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے، میرے مرنے کے بعد تم یہ ویڈیو دیکھ لینا، تمہیں سارا معاملہ پتہ چل جائے گا کہ میں کس اذیت سے گزرتی رہی ہوں، اور اب مجھے بطور مجبوری یہ گولیاں کھانی پڑی ہیں، اور اس کے بعد اب میں اپنی جان دینے جا رہی ہوں۔ میں یہ ویڈیو نہ بناتی پئی ہاں۔ میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے سب تو زیادہ میرے لٹن والا تے میرے برباد کرنے والا جولر صاحب ہے۔ وہ میرے 10 لاکھ کا سیور دے کے تے 20 لاکھ روپیہ میرے کو گنا ہے۔ میرے کو سود گن کے 10 30 لاکھ روپیہ اس میرے کو سود گنا ہے۔ میں بنانا چاہتی ہے، میں اس بندے کی وجہ تو بھی ہوں۔ پھر میں اس کو زیور گن کے موسا ویچتی ہوں۔ موسا جڑا میرا 50 کا زیور ہوتا ہے 10 تک گنا ہے۔ میں کروڑوں روپے تک قرضہ چڑھ گیا۔ باجی درتا لے لی، وہ میرے سود تے پیسے دینی، وہ میرے کو سود گندی ہے۔ جواد بینک والا میرے کو 10 لاکھ تو 5 لاکھ روپیہ سود گندا ہے۔ میری چھوٹی جی بچی جاتی نہ سارے رل کے میرے بسایا ہے۔ سب تو بڑا ذمہ دار جولر صاحب ہے۔ جولر صاحب کدی بھی نہ چھوڑے۔ اب اسی دوران شوہر روتے روتے پولیس اور 1122 کو کال کرتا ہے، اسپتال منتقل کیا جاتا ہے اس بیوی کو، اور اس کے بعد وہاں پر ڈاکٹر اس کو ڈکلیئر کر دیتے ہیں۔ لیکن کرنے سے پہلے بھی ہسپتال میں یہ ایک ویڈیو بنوا دیتی ہے جہاں پر باقاعدہ طور پر اس جولرز کا نام لے لیتی ہے، اس جولر میں کام کرنے والے اس شخص کا نام لے لیتی ہے جس نے اس سے زیور اور یہ سارے معاملات کیے تھے۔ یہ ویڈیو ہم آپ کے سامنے آڈیو کی صورت میں رکھ رہے ہیں، ہم پوری ویڈیو نہیں لگا سکتے کیونکہ یوٹیوب کی پالیسی کے مطابق یہ اس کی کمیونٹی گائیڈ لائنز کی وائلیشن ہے، اس لیے صرف ہم آڈیو اس کی سامنے رکھ رہے ہیں تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ کس حالت میں اپنی آخری سانسوں میں یہ عورت کیا کہہ رہی ہے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ کتنی کھائی تھی ٹیبلٹ بتائیں؟ کتنی ٹیبلٹ کھائی ہیں؟ 2 کھائی ہیں۔ کیوں کھائی تھی؟ مجھے بندے تنگ کر رہے تھے۔ کون سے؟ کون تنگ کر رہا ہے؟ کون؟ عدیل جولر۔ عدیل جولر۔ کیا کہہ رہا تھا وہ؟
جی کیا کہہ رہا تھا وہ؟ بلیک میل؟ کیوں بلیک میل کر رہا تھا؟ پیسے سود پہ دیے تھے اس نے؟ یہ واقعہ راولپنڈی کی تحصیل گجر خان کے سٹی پیلس کے علاقے کا ہے، جہاں پر ایک بڑی امیر کبیر فیملی شیخ آفتاب کی فیملی رہتی ہے، جہاں پر شیخ آفتاب کے ساتھ اس کا بیٹا شیراز آفتاب، اس کے علاوہ اس کی بہو نادیہ اور اس کے علاوہ اس کی 11 سال کی پوتی رہتی ہے۔ شیخ آفتاب کی بیوی اس سے قبل ہی انتقال کر چکی ہیں۔ اب شیخ آفتاب گجر خان میں ایک بڑے کلاتھ بزنس کے مالک ہیں اور ان کی اچھی خاصی انکم ہے، اچھا خاصا کھانا پینا رہن سہن سارے معاملات ہیں، اور گھر میں اچھے خاصے پیسے اور سونا وغیرہ موجود رہتا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ان کے خاندان کے ایک جیولرز کے ساتھ مراسم ہیں جو کہ ان کے زیورات ہر معاملے پر تیار کیا کرتا ہے، اور سارے زیورات سے ریلیٹڈ معاملات اور جتنے بھی اپ ڈیٹڈ جو ڈیزائنز ہوتے ہیں ان کو کرنا، اور اس کے علاوہ کوئی نئے زیورات بنانا، سارا کام وہ اسی جیولرز جس کا نام طاہا جیولرز ہے اس کو دیا کرتا ہے۔ اور طاہا جیولرز کی مالک کا نام ہے عدیل۔ عدیل کے ساتھ ان کے اس طرح کے مراسم ہیں، خاندانی مراسم ہیں، اور جتنا بھی سونے کا کام ہے وہ عدیل سے ہی کرایا کرتے ہیں۔ اب عدیل کی دکان میں اس کے ساتھ ایک موسیٰ نامی لڑکا بھی ہوتا ہے۔ اس کا ذکر میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہی لڑکا آگے جا کے بھی کیس میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ اب عدیل کا ان کے گھر کیونکہ آنا جانا ہوتا ہے، اور شیخ آفتاب کی جو بیوی ہیں وہ بھی انتقال کر چکی ہوتی ہیں، تو گھر میں صرف نادیہ یا اس کی بیٹی ہی ہوتی ہے، کیونکہ شیراز اور شیخ آفتاب دونوں صبح اپنے کام پر چلے جاتے ہیں، اور پیچھے صرف اس کی بیوی یا پھر جو اسکول سے واپس آ کر اس کی بیٹی 11 سالہ بیٹی ہوتی ہے وہی موجود ہوتے ہیں۔ اب عدیل آہستہ آہستہ اپنا جو تعلقات ہیں وہ نادیہ کے ساتھ کریٹ کرنا شروع کرتا ہے، اس کا ٹرسٹ بلڈ کرنا شروع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ یہ ایک ایسا کھیل کھیلتا ہے جو کہ حیران کر دینے والا ہے، جو کہ ایک فلمی سٹوری سے کم نہیں لگتا۔ عدیل یہ کہتا ہے کہ اگر میں آپ کو اس وقت جو مارکیٹ میں لیٹسٹ ڈیزائن بن رہے ہیں وہ میں بنا دوں، اگر آپ مجھے اپنا سارا سونا لا کر دے دیں، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو یہ اپ ڈیٹڈ ڈیزائن چاہیے کہ نہیں؟ کیونکہ مارکیٹ میں اس وقت جو اپ ڈیٹڈ ڈیزائن ہیں ان کی ویلیو بھی کافی زیادہ ہے، اور آپ کے لیے وہ خوبصورت بھی لگیں گے۔ وہ بہلا پھسلا کل نادیہ کو اس بات پر لے آتا ہے کہ نادیہ اس بات پر تیار ہو جاتی ہے کہ ٹھیک ہے میں تمہیں زیور دیتی ہوں، تو تم ان کو تبدیل کر دو سارے اپ ڈیٹڈ ورژن سے۔ اب عدیل کو وہ تقریباً 38 سے 40 تولہ سونا جو ہے وہ جتنا بھی گھر میں پڑا ہوتا ہے وہ سارا عدیل کے حوالے کر دیتی ہے۔ اب نادیہ یہ چیز مان جاتی ہے، اور اس کے بعد 38 سے 40 تولہ جو ہے وہ سونا اس کے گھر میں موجود ہوتا ہے، وہ لے کر عدیل یعنی طاہا جیولرز کی دکان پر آ جاتی ہے۔ وہاں پر موجود عدیل کا یہ لڑکا جس کا نام موسیٰ ہے، اس کے ذریعے عدیل یہ سارا سونا ریسیو کراتا ہے اور اس کو تسلیاں دلواتا ہے۔ نادیہ کو تسلیاں موسیٰ یہ دیتا ہے کہ آپ بے فکر ہو جائیں، ہم آپ کا سارا سونا اپڈیٹ کر دیں گے، آپ کا سونا انتہائی خوبصورت ہو جائے گا اور اس کی ویلیو بھی بڑھ جائے گی۔ اب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ عدیل یہ سارا سونا نادیہ سے موسیٰ کے ہاتھوں ریسیو کرتا ہے، اور اس کے بعد اس کا ایک دوست یا اس کا ایک جاننے والا جو اس سارے پلان میں اس کے ساتھ ہوتا ہے، موبیلنک مائکرو فائنانس بینک میں کام کر رہا ہوتا ہے۔ اب عدیل یہ پلان بناتا ہے کہ یہ سارا سونا وہ اس فائنانس بینک میں اس کے اس جاننے والے شخص کے تھرو رکھوائے گا، اور اس کے ذریعے ایک بھاری بھرکم لون لے لے گا۔ اب پلان کے مطابق عدیل یہ سارا سونا لیتا ہے اور سیدھا جا کر اس شخص کو دے دیتا ہے جس کا نام جواد بتایا جا رہا ہے، کیونکہ FIR میں جو نام لکھا گیا ہے وہ یہی نام ہے۔ اب اس جواد نامی لڑکے کو عدیل یہ سونا دے دیتا ہے، اور اس کے بعد یہ لڑکا اپنا سارا پروسیس بینک میں شروع کر دیتا ہے۔ پھر ایک دن عدیل کو اس لڑکے کی کال آتی ہے اور یہ بتاتا ہے کہ مجھے کچھ جگہ پر اس نادیہ کے سائن چاہیے ہوں گے وہاں پر، تاکہ اس کی اتھارٹی ہمارے پاس آ جائے۔ اب عدیل نادیہ کو بہلا پھسلا کر ایک بار مائکرو فائنانس بینک لے جاتا ہے اور وہاں جا کر اس سے دستخط کرا لیتا ہے، جس کے بعد یہ سارا پروسیس مکمل ہو جاتا ہے، اور اس سونے کے عوض تقریباً 1.5 کروڑ روپے کا جو قرضہ ہے وہ عدیل ہتھیا لیتا ہے۔
اب یہاں تک ان کا تقریباً آدھا پلان جو ہے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، لیکن دوسری جانب ان کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اچھے خاصے کھاتے پیتے گھرانے کی خاتون ہے اور اس کے گھر میں یقیناً پیسے بھی موجود ہوں گے، لیکن اس حوالے سے یہ ایک ایسا پلان ترتیب دیتے ہیں جو کہ انتہائی دل دہلا دینے والا ہے۔ اب یہ عدیل اور یہ جواد نامی لڑکا جو مائکرو فائنانس بینک کا لڑکا ہے، اس کے ساتھ مل کر ایک اور پلان تشکیل دیتے ہیں، اور اس پلان میں یہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ کس طرح نادیہ سے بہلا پھسلا کر مزید پیسے نکلوائے جائیں۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ اس مائکرو فائنانس بینک والے لڑکے کو نادیہ کے پاس بھیجتے ہیں اور نادیہ سے بطور سود زبردستی پیسے ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں پر یہ لڑکا دھمکی لگاتا ہے نادیہ کو کہ اگر تم یہ پیسے ہمیں نہیں دو گی تو ہم تمہارے ساتھ زیادتی بھی کریں گے اور اس کے بعد تمہاری عزت بھی خراب کریں گے۔ اب جب نادیہ پیسے دینے سے انکار کر دیتی ہے تو اس کے بعد یہ لوگ عدیل کے ساتھ مل کر نادیہ کے ساتھ بھی کرتے ہیں، اور یہ ایک بار نہیں ہوتا، یہ کئی بار ہوتا ہے، جس کے بعد مجبوراً نادیہ کو ان کو پیسے دینے پڑتے ہیں جو کہ سود کے عوض ہوتے ہیں۔ اب یہاں پر نادیہ کو یہ نہیں معلوم تھا کہ جو سونا اس نے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے عدیل کو دیا ہے اس کے بعد اس کے ساتھ یہ سارے معاملات ہونے شروع ہیں۔ نادیہ بار بار عدیل سے اس سونے کے بارے میں پوچھتی تو عدیل اس کو ٹھکرا دیتا، اس کو ٹال دیتا کہ ابھی بڑا کام رہتا ہے، ابھی ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ۔ لیکن ایک دن عدیل نے اپنا اصل رنگ دکھایا اور اس نے کہا کہ اب تم بھول جاؤ کہ کوئی سونا تم نے مجھے دیا تھا، کوئی سونا تمہیں نہیں ملے گا، اور اگر تم نے اس حوالے سے کسی کو بتایا تو ہم یہ ساری باتیں تمہارے شوہر شیراز اور تمہارے سسر کو بتا دیں گے اور اس کے بعد پورے علاقے میں یہ بات پھیلا دیں گے، جس کے بعد تمہاری بدنامی ہونے کے ساتھ ساتھ تمہارے خاندان کی بدنامی ہوگی، تمہاری بچی کی زندگی بھی خراب ہو جائے گی اور تمہاری اپنی زندگی بھی خراب ہو جائے گی۔ اسی طرح بلیک میل کرتے 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 ایک دن ایسا آیا کہ نادیہ کی بس ہو گئی۔ اب یہاں پر ایف آئی آر میں جو موقف نادیہ کے شوہر شیراز کی جانب سے اپنایا گیا ہے، وہاں پر شیراز نے یہ کہا ہے کہ ہمارے گھر میں گندم والی کوئی بھی زہریلی گیاں موجود نہیں تھی، مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ عدیل اور یہ جو لڑکے ہیں انہوں نے ہی اس کو زبردستی یہ دیا ہے اور اس کے ساتھ زیادتی بھی کی ہے۔ اب یہاں پر 5 نومبر کے دن جب شیراز اپنے کام سے گھر واپس آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ اچانک اس کی بیوی چکرا رہی ہے، اس کو الٹیاں آنا شروع ہو گئی ہیں اور اس کی طبیعت خراب ہونا شروع ہو گئی۔ اب یہاں پر شیراز پریشان ہو جاتا ہے، وہ اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ آخر کیا ہو گیا، جس پر اس کی بیوی اس کو جو بتاتی ہے اس کے پاؤں تلے زمین نکل جاتی ہے۔ وہ یہ کہتی ہے کہ میں نے اب یہ گولیاں کھا لی ہیں، میں زندہ نہیں بچوں گی، تمہارے لیے میں نے ایک ویڈیو اپنے فون میں ریکارڈ کر دی ہے، اس ویڈیو کو دیکھ لینا اور یہ دیکھ لینا کہ کس طرح میرے ساتھ کیا کیا ظلم ہوتا رہا ہے، اور یہ سارا سونا تاہا جیولرز کے عدیل نے میرے سے ہتھیا لیا ہے، جس کے بعد اب میں اس بارے میں مجبور ہو گئی تھی کہ میں اب اپنی جان دے دینا چاہتی تھی۔ میں یہ ویڈیو تو بناتی پئی ہوں، میرا یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہے سب تو زیادہ میرے لٹن والا تو میرے برباد کرنے والا جولر صاحب ہے، وہ میرے 10 لاکھ دا سیور دے کے تے 20 لاکھ روپیہ میرے کول کیتا ہے، میرے کول سود گن کے 10 30 لاکھ روپیہ اس میرے کول سود کیتا ہے۔ میں بنانا چاہتی ہے، میں اس بندے دی وجہ تو دی بھی ہوں، پھر میں اس کو زیور گن کے موسا ویچتی ہوں، موسا جڑا میرا 50 دا زیور ہوتا ہے 10 تک کیتا ہے، میں کروڑوں روپے تک قرضہ چڑھ گیا، باجی درتا لے لی، وہ میرے سود تے پیسے دے دی، وہ میرے کو سود گیندی گئی، جواد بینک والا میرے کو 10 لاکھ تو 5 لاکھ روپیہ سود گیندا ہے، میری چھوٹی جی بچی بھی جاندی نہ سارے رل کے میرے بسایا ہے، میری موت دا سب تو بڑا ذمہ دار جولر صاحب ہے، جولر صاحب کدی بھی نہ چھوڑے۔ اب یہی کہتے ہوئے نادیہ بے ہوش ہو جاتی ہے، شیراز 1122 کو کال کرتا ہے، گجر خان کے اسپتال منتقل کیا جاتا ہے جہاں پر نادیہ کو تھوڑا ہوش آتا ہے، اور اس کے بعد نادیہ ایک اپنا آخری ویڈیو میسج ریکارڈ کرواتی ہے، جس کے بعد اس کی واقع ہو جاتی ہے اور وہ اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پر شیراز باقاعدہ طور پر گجر خان پولیس اسٹیشن جاتا ہے، وہاں پر درخواست دیتا ہے اور ایک ایف آئی آر لانچ کراتا ہے اپنی مدعیت میں، جس میں عدیل، جواد جو موبی لنک بینک کا ورکر ہے،
اور موسیٰ جو عدیل کے ساتھ اس کی دکان طاہر جیولرز پہ ہوتا ہے، جس نے یہ سارا سونا نادیہ سے لیا تھا، اس کے خلاف یہ سارا مقدمہ درج کرایا جاتا ہے۔ ساری تفصیل اس مقدمے میں لکھ دی جاتی ہے کہ کس طرح انہوں نے بہلا پھسلا کر اس کی بیوی کے ساتھ یہ سارا ظلم کیا، اس سے سونا لیا، اس سے سود لیتے رہے، اور اس کے بعد اس کے ساتھ سختی بھی کرتے رہے اور اس کو دھمکیاں بھی لگاتے رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ انہی لوگوں نے یہ زہریلی گولیاں اس کی بیوی کو کھلائیں، جس کے بعد آج وہ اس دنیا سے چلی گئی ہے اور اس کا قتل کر دیا گیا ہے۔ اب پولیس کی جانب سے مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور ان سارے نامزد ملزمان کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان سے تفتیش جاری ہے، جس کے بعد ہی ان کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور عدالت میں کیس چلنے کے بعد ہی ان کو سزا دی جائے گی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں سود کا نظام اس قدر بڑھ چکا ہے جس کی وجہ سے ہزاروں لاکھوں زندگیاں برباد ہوئی ہیں، لیکن دوسری جانب یہ ظلم جو ان کے اپنے ہی فیملی ریلیٹیوز نے کیا، جو کہ انہی سے فائدہ لیا کرتے تھے، انہی کا سونا بنایا کرتے تھے اور ان سے اچھی خاصی رقم وصول کیا کرتے تھے، ان کا زیادہ تر روزگار اسی خاندان کی وجہ سے چل رہا تھا۔ انہوں نے ایک تو اپنی دنیا بھی خراب کی، اپنی آخرت بھی خراب کی، اور اب آگے جا کر انہوں نے اپنی عزت بھی خراب کر لی ہے۔ لیکن اس طرح کے معاملات ہمارے معاشرے میں ہوتے رہتے ہیں، رپورٹ کم ہوتے ہیں، جس کی بڑی وجہ یہی دھمکیاں ہوتی ہیں، جو کہ عزت کے نام پر دھمکیاں لگائی جاتی ہیں کہ تمہاری عزت خراب کر دیں گے، تمہاری زندگی برباد کر دیں گے۔ اگر بچے ہیں تو بچوں کی تڑیاں لگائی جاتی ہیں کہ تمہارے بچوں کی زندگیاں خراب کر دیں گے، جس کی وجہ سے یہ وکٹمز جو ہوتے ہیں یہ خاموش ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ بڑے ہی آسانی سے قانون سے بھی بچ جاتے ہیں اور دنیا میں رسوائی سے بھی بچ جاتے ہیں۔ لیکن پھر وہ روز آتا ہے، اللہ کی لاٹھی بے آواز ہوتی ہے، ایک روز وہ آتا ہے کہ اللہ کی پکڑ ہو جاتی ہے اور اس کے بعد ان کو ان کے کیے کی ساری سزا دنیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں تو اللہ نے وعدہ کر ہی رکھا ہے۔ اسی دعا کے ساتھ کہ اللہ نادیہ کی مغفرت فرمائے اور اس کے گھر والوں کو اور اس کی بیٹی کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور جنہوں نے اس کے ساتھ اتنا ظلم کیا ہے ان کو کیفر کردار تک پہنچائے، ان کے ساتھ ایک ایسا معاملہ فرمائے کہ سب کے لیے عبرت کا نشان بن سکیں۔ اسی دعا اور اسی میسج کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔